انسداد دہشت گردی عدالت میں 26 نومبر احتجاج پر علیمہ خانم کے خلاف مقدمے کی سماعت، وارنٹ گرفتاری کی تعمیل کے باوجود پیش نہ ہونے پر علیمہ خانم کے دوبارہ وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں۔ مزید جان لیتے ہیں، سما کے نمائندے یاسر حکیم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی یاسر، بتائیے عدالتی کارروائی سے متعلق۔ دیکھیں، بالکل علیمہ خانم کی عدم حاضری پر ان کے دوبارہ بلا ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے، لیکن ساتھ ساتھ اس سماعت کے دوران علیمہ خانم کا قومی شناختی کارڈ اور پاسپورٹ ڈیجیٹلی بلاک کرنے کی رپورٹس بھی دونوں محکموں کی جانب سے عدالت پیش کی گئی، جبکہ ان کا بینک اکاؤنٹ منجمد کرنے کے حوالے سے اسٹیٹ بینک کی جانب سے رپورٹ پیش نہیں ہوئی، جو دوبارہ طلب کی گئی ہے۔ سماعت کے دوران علیمہ خانم اور اس مقدمہ میں 4 گاڑیاں سپرداری پر حاصل کرنے والے ضامنوں کی پراپرٹیز پر کرنے کے احکامات پر عمل درآمد کی رپورٹ ڈی سی راولپنڈی سے دوبارہ طلب کی گئی ہے، جبکہ 4 ضامنوں کو جنہوں نے گاڑیاں حاصل کی تھی پولیس کو ہدایت کی ہے ان کی منقولہ جائیداد تلاش کر کے ضبط کی جائے۔ ایک ضامن آج عدالت میں پیش ہوئے جنہیں شکاز نوٹس جاری کیا گیا تھا کہ وہ گاڑی پیش نہیں کر سکے، اس لیے جو 10 لاکھ کے مچل کے انہوں نے دیے تھے وہ ضبط کیے جائیں گے، لیکن انہوں نے عدالت پیش ہو کر موقف اٹھایا کہ ان کے پاس یہ رقم جو کوئی پراپرٹی موجود نہیں، جس پر عدالت نے اس ضامن عارف خان کو گرفتار کروا کے جیل بھجوا دی ہے۔ آج سماعت کے دوران استغاثہ کے 5 گواہان عدالت موجود تھے، تاہم ملزمہ اور ان کے وکیل کی عدم حاضری کا باعث ان کی شہادت قلمبند نہیں ہو سکی۔ مقدمہ کی سماعت 3 نومبر تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ افغان رجیم کو دہشت گردوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کے لیے ایک اور موقع دینے کا فیصلہ ہوا ہے۔ میزبانوں کی درخواست پر پاکستان دوبارہ مذاکرات شروع کرنے پر رضامند۔ پاکستانی وفد نے استنبول میں قیام کا وقت بڑھا دیا ہے۔ مذاکراتی عمل کو دوبارہ جاری رکھ کر امن کو ایک اور موقع دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مذاکرات کے لیے پاکستان اصولی اور مرکزی مطالبے پر قائم۔ افغانستان دہشت گردوں کے خلاف واضح، قابل تصدیق اور مؤثر کارروائی کرے۔ پاکستان کا یہی مطالبہ ہے، اہم مطالبہ ہے، مرکزی مطالبہ ہے کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو۔ پاک افغان مذاکرات دوبارہ شروع ہونے پر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا عالمی قوانین کے تحت صرف ایک مطالبہ ہے کہ افغانستان کی سرزمین ہمارے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو۔ ناقابل تردید ثبوت سامنے رکھ دیے، برادر اسلامی ملک کی 40 سال خدمت کی، پاکستان کے موقف میں لچک نہیں آئے گی۔ ان مذاکرات میں کوئی سچ کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے۔ پاکستان کا بڑا سمپل جسٹیفائڈ انٹرنیشنل لا کے مطابق مطالبہ ہے کہ بھئی آپ کی سرزمین ہمارے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کی سرزمین پہ ایسے لوگ نہیں ہونے چاہیے کہ جو وہاں سے اٹھے اور آ کے دہشت گردی کا نشانہ بنائے پاکستان کو۔ تو اس کے لیے جو ثبوت پاکستان نے سامنے رکھے ہیں ان کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اس چیز کو وہ روکیں اور روکنے کے لیے ایک میکنزم پہ متفق ہوں۔ یہ سمپل ایک 1 لائن ڈیمانڈ ہے، اس میں کوئی لچک بھی نہیں ہے۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا ہم کسی طرح سے اس بات پہ راضی ہو جائیں، اس بات سے وڈرا کر لیں کہ جی ٹھیک ہے جی آپ دہشت گردی جو ہے نا پاکستان میں کرواتے رہیں، اور اس سے آگے بھی ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے ان سے، بلکہ ہر طرح سے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارا برادر اسلامی ملک ہے۔ ہم نے پچھلے 40 سال سے بے پناہ ان کی خدمت کی ہے، میزبانی کی ہے، تابعداری کی ہے، تو انہیں چاہیے کہ اس جائز بات کو وہ تسلیم کریں۔ افغانستان کے ساتھ سرحد بھی پاک بھارت سرحد کی طرح بند ہونی چاہیے۔ افغان سرزمین سے پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کو انجام تک پہنچانا ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی پروگرام ندیم ملک لائیو میں گفتگو، کہا افغان طالبان اعتبار کے قابل نہیں، مذاکرات کے دوران کابل میں فون کرتے تھے پھر کوئی نئی بات کر دیتے۔ افغان طالبان محسن کش اور احسان فراموش ہیں۔ وہ کر رہے ہیں، اس کا جواب جو ہے اسی زبان میں دیا جائے گا۔ یہ ایک ہی زبان سمجھتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ زبان جو ہے یہ سمجھیں گے بھی۔ مانتے تھے، اگری کرتے تھے، زبانی کلامی کہتے تھے کیسے ہم سے لکھ کے نہ لو۔ 4-5 دفعہ جو ہے پچھلے 3 دنوں میں ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہے، ایگریمنٹ ہوتا تھا، ہر چیز جو ہے فائنلائز ہوتی تھی۔ وہاں پہ فون کرتے تھے کابل میں اور کابل والے کوئی نئی بات کر دیتے تھے۔ الٹیمیٹلی گروپ کا ہندوستان والا فیکٹر جو ہے پہلے بھی موجود تھا، اب زیادہ ویزیبل ہو کے سامنے آ گیا ہے۔ اس وقت جو تشکیلیں یہاں پہ پہنچی ہوئی ہیں نا اوور لاسٹ 1 ایئر،
ان کی تعداد 3000 ہے اور 3000 بندے جو ہیں آتے جاتے رہتے ہیں. یہ سلسلہ جاری نہیں رہ سکتا ملک صاحب. یہ وی ہیو ٹو پٹ این اینڈ. یہ بارڈر جو ہے بالکل اسی طرح مین ہونا چاہیے جس طرح ہندوستان کے ساتھ ہمارا بارڈر جو ہے وہ بنا ہوا ہے. اگر کوئی ایڈونچر جو ہے ہندوستان نے کیا یا براستہ افغانستان کیا تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت بخشی ہے. ہم منہ توڑ جواب دیں گے. میرے کوئی شک نہیں ہے میرے ذہن. ایک اور اہم خبر آپ کو دیں. بلوچستان کے مختلف علاقوں میں فتنۃ الہندوستان کے خلاف آپریشنز میں 18 دہشت گرد ہلاک. سیکیورٹی فورسز نے کوئٹہ کے علاقے چلتن اور کیچ کے علاقے بریدہ میں کاروائیاں کی. مارے گئے دہشت گرد متعدد وارداتوں میں ملوث تھے. صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وفاقی وزیر داخلہ نے سیکیورٹی فورسز کی جرت، بہادری اور پیشہ ورانہ مہارت کی تعریف کی. اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھیے. سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان میں بھارتی سرپرستی میں سرگرم دہشت گردوں کے خلاف ایکشن. 2 کارروائیوں میں 18 پاکستان دشمنوں کو ٹھکانے لگا دیا گیا. ISPR کے مطابق پہلی کارروائی کوئٹہ میں چلتن پہاڑی کے علاقے میں کی گئی. فائرنگ کے تبادلے میں فتنہ الہندوستان کے 14 دہشت گرد مارے گئے. کیچ کے علاقے بلیدہ میں آپریشن کے دوران 4 دہشت گرد انجام کو پہنچے. دونوں کارروائیوں میں بڑی تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا. مارے گئے دہشت گرد متعدد تخریبی کارروائیوں میں ملوث تھے. مزید دہشت گردوں کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن جاری ہے. عسکری ترجمان کا کہنا ہے کہ عزم استحکام کے تحت انسداد دہشت گردی کی کارروائیاں بھرپور طریقے سے کی جا رہی ہیں. بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک یہ کارروائیاں جاری رہیں گی. صدر مملکت نے سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے بھارتی پراکسی کے 18 دہشت گردوں کی ہلاکت کو بڑی کامیابی قرار دیا. انہوں نے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کا عزم دہرایا. وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پوری قوم سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے. ان کے عزم و حوصلے کو سلام پیش کرتے ہیں. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا تھا، سیکیورٹی فورسز کے افسروں اور جوانوں کی بہادری اور پروفیشنلزم پر پوری قوم کو فخر ہے. بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کا گھیرا تنگ. کرم میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن. 7 خوارج ہلاک. دہشت گردوں سے شدید جھڑپ میں کیپٹن سمیت وطن کے 6 بہادر سپوت شہید ہوئے. ISPR کا کہنا ہے، شہادتیں ہمارا عزم مزید مضبوط بناتی ہیں. دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کارروائیاں جاری رہیں گی. وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان نے کرم میں بھارتی حمایت یافتہ فتنۃ الخوارج کی کارروائی کی شدید مذمت کی. انہوں نے ملک دشمن عناصر کے خلاف آپریشن میں پاک فوج کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا. کہا، دفاع وطن اور امن کے لیے جانوں کا نذرانہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر پیغام میں وفاقی وزیر عبدالعلیم خان نے کہا، کیپٹن نعمان سلیم اور 5 بہادر جوانوں کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. شہداء کی قربانیاں کبھی فراموش نہیں کی جائیں گی. اللہ تعالیٰ شہداء کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. وزیر اعظم آزاد کشمیر خلاف تحریک عدم اعتماد پر پیپلز پارٹی نون لیگ میں نیا ڈیڈ لاک. مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی کا ساتھ دینے کے لیے قابل از وقت انتخابات کی شرط رکھ دی. تفصیل جانیں گے مظفر آباد سے ہمارے نمائندے امیر الدین مغل سے. جی امیر الدین، بتائیے گا کیا ڈیولپمنٹ ہے اس حوالے سے؟ جی بالکل، ایک مرتبہ پھر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان حکومت کی تبدیلی کو لے کر جو ہے ڈیڈ لاک آ گیا. اس میں مسلم لیگ نون کا کے جو ذرائع ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ قبل از وقت انتخابات ہوں. اسی صورت میں وہ پیپلز پارٹی کے امیدوار کو ووٹ دے سکتے ہیں، کیونکہ جو موجودہ صورتحال ہے آزاد کشمیر میں سیاسی، اس کو استحکام نئے انتخابات سے ہی دیا جا سکتا ہے. اور وہ اسی لیے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گے تاکہ جو چیف الیکشن کمیشن کا عہدہ خالی ہے اس میں دیگر جو آئینی لوازمات ہیں ان کو پورے کیے جائیں اور اس کے بعد انتخابات کروائے جائیں، فریش مینڈیٹ لیا جائے تاکہ آزاد کشمیر میں استحکام آئے. اور اسی شرط پہ وہ جو ہے پیپلز پارٹی کا ساتھ دیں گے. جی صحیح، اپڈیٹ کے لیے شکریہ. IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کے اجلاس سے پہلے اہم پیش رفت. صوبہ پنجاب اور سندھ نے زرعی آمدن پر ٹیکس کی پرانی شرح بحال کر دی ہے. تو IMF کے ایگزیکٹو بورڈ اجلاس سے پہلے ایک اہم پیش رفت سامنے آ رہی ہے. پنجاب اور سندھ نے زرعی آمدن پر ٹیکس کی پرانی شرح بحال کر دی ہے. دونوں صوبوں نے سیلابی نقصانات کے باعث عارضی طور پر ٹیکس کم کیا. حکام کی جانب سے یہ کہا گیا ہے پرانی شرح 1 جنوری سے 30 جون تک 2025 تک لاگو ہوں گی. جولائی 2025 سے نئی زائد شرح دوبارہ نافذ ہوں گی. سیلاب کے نقصانات کے باعث کسانوں کو ریلیف دیا گیا. حکام کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے IMF کی مشاورت سے ٹیکس ریلیف صرف 6 ماہ کے لیے ہوگا. پاکستان اور IMF کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ 15 اکتوبر کو طے پایا تھا اور IMF ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس اگلے 4 ہفتوں میں متوقع ہے.
IMF بورڈ کی منظوری سے پاکستان کو $1.2 ارب کی قسط ملے گی۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ دنیا کے 2 بڑے تجارتی حریفوں کی بڑی بیٹھک جنوبی کوریا میں امریکی صدر ٹرمپ کی چینی ہم منصب شی جن پنگ سے ملاقات ہوئی۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان خوشگوار جملوں کا تبادلہ ہوا۔ امریکہ نے چین پر عائد ٹیرف 10% کم کرنے کا اعلان کر دیا۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں چین پر عائد ٹیرف کو 57 سے کم کر کے 47% کر دیا، جو فوری طور پر نافذ العمل ہوگا۔ سویابین کی خریداری کا معاملہ بھی طے ہو گیا۔ پرانے دوست سے ملنا اعزاز ہے۔ شی جن پنگ باوقار رہنما اور عظیم ملک کے عظیم لیڈر ہیں۔ ہم پہلے ہی بہت سے معاملات پر متفق ہیں، صدر ٹرمپ نے واضح کیا۔ نایاب معدنیات کے معاملات میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں۔ آئندہ سال اپریل میں چین کا دورہ کرنے کا اعلان بھی کیا۔ امریکی صدر ایشیا کا دورہ مکمل کر کے وطن واپس روانہ ہو گئے۔